ناظرین، ہم داخل ہو رہے ہیں عزیز باغ میں. یہ ہے دیکھیے داخلہ کا راستہ، اور یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر آتا ہے عزیز باغ. اور یہ خوشنما چمن، اور دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف جھاڑ، پیڑ پودے، سبز ماحول. اس طرح جب ہم یہ راستہ پار کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ادھر بھی دیکھیے درخت، جھاڑوں کی جھرمٹ، اور یہ رہی عمارت عزیز باغ کی. آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوارٹرز ہیں ان کے ماتحتوں کے، کام کرنے والوں کے. اور یہ ہے عزیز باغ کی حویلی. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اندر. اگر آپ اپنا آپ کا جائزہ لیں تو ناظرین دیکھیے یہ ہے ناظرین، یہ ہے دیکھیے عزیز باغ کی حویلی کے آباء و اجداد کی تصاویر، جو تاریخ بولتی ہوئی تصاویر اس بات کے شاہد ہیں کہ شاہانہ حویلی اپنی تاریخ رکھتی ہے. عزیز جنگ نے اس کو بنایا، اس شاندار حویلی کو، اور ان کے سپوت اور ان کے متعلقین آتے گئے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے گئے. ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر حسن الدین احمد، انڈین ایڈمنسٹریٹو آفیسر IAS. اور ان کے روابط بہت سے بڑے VIPs اور بہت ہی مشہور لوگوں کے ساتھ تھے، چاہے وہ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، یا پھر اقتدار سے وابستہ لوگ ہوں. سب سے ان کے روابط تھے. اس کے علاوہ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اردو ادب سے شغف رکھتے تھے. جی ہاں، اردو فارسی کا علم، اور یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے. جی ہاں، ہی واز دا رائٹر آف مینی بکس. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہ صرف سرکاری خدمت کو بحسن خوبی انجام دیتے تھے، بلکہ ادب نواز بھی تھے، ادب کے سرپرست بھی تھے. تو ناظرین، ڈاکٹر حسن الدین احمد کی اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں شاید کچھ جملوں میں یا پھر کچھ پیرائے میں ان کی شخصیت کو ہم اجاگر نہیں کر سکتے. بہت ہی بڑی شخصیت، بہت ہی عمدہ شخصیت، ایسی شخصیت جن کا نام آئندہ بھی ایک مشعل راہ کی طرح زندہ و تابندہ رہے گا. اور ڈاکٹر حسن الدین احمد کی ہم نے بات کی، ادب نوازی کی، ادب سرپرستی کی، تو انہی کی بہو محترمہ فرزانہ احمد نے بادام کی جالی کا کاروبار شروع کیا. ایک اس کے آؤٹ لیٹ ہے بنجارہ ہلز میں، اور ایک اسی حویلی کے ایک گوشے میں ورکشاپ ہے جہاں پر یہ بادام کی جالی بنتی ہے. اور نمائش میں ہمیشہ 2 یا 3 اسٹالز ان کے لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کامیابی کے ساتھ اپنی بزنس کو سنبھالتی ہیں. شی از دا اونلی لیڈی ویری ہاؤس وائف ایٹ دا سیم ٹائم ہینڈلنگ دا بزنس ان اے ویری فیبولس فیشن. اور زمانے کے جو جدید تقاضے ہیں یا پھر تقاریب کے جو منطقی امکانات، رجحانات ہیں، ان کے مطابق یہ بادام کی جالی بناتی ہیں، الگ الگ ڈیزائنوں میں، الگ الگ نمونوں میں، شاہکار اور شاہانہ نمونوں میں پیش کرتی ہیں. اور ان کا تعلق ایک شاہانہ گھر سے، نوابی گھر سے اور ادبی گھر سے ہے. اور ڈاکٹر حسن الدین احمد کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کہیے کہ ان کی بدولت انہوں نے اس کاروبار کو نہ صرف سنبھالا، شروع کیا، بلکہ اس میں کامیابی حاصل کی. اور آج بادام کی جالی کا مقام بہت ہی اونچا ہے. اے ویری ایلیٹ پلیس ہیز دس آلمنڈ نٹ، یا پھر بادام کی جالی. اور ڈاکٹر حسن الدین احمد کے روابط تو مختلف لوگوں سے تھے، جیسا میں نے کہا، وزیر اعظم، گورنر، اور سیاسی، سماجی اور اقتدار سے وابستہ لوگوں سے ان کا کافی حلقہ وسیع تھا. اور ادبی دنیا میں بھی ایک نام جو ہمیشہ یاد رہے گا وہ ہے ڈاکٹر حسن الدین احمد.
اور ناظرین یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے اور ہم اندر کی حویلی میں موجود تصاویر جو تاریخ کو بولتی ہیں ان پر کچھ روشنی ڈال رہے تھے، کیونکہ ہماری بساط اتنی کہاں کہ ہم مفصل بتا سکیں، بس ہم جو جانتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عزیز جنگ کی بنائی ہوئی اس حویلی میں ڈاکٹر حسن الدین احمد ہو یا پھر فرزانہ احمد۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں بادام کی جالی اور اس کے کاروبار کے متعلق اس سے جڑی ہوئی ایک معزز ہستی سے ہم بات چیت کریں گے، ان کے آب و اجداد، ان کا کاروبار اور ان کی مصروفیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بادام کی جالی اس کا چرچا ہر جگہ ہے، بلکہ ایگزیبیشن میں بھی اس کا اسٹال ہے، تو اس کی خصوصیت اور اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، اور اس کی کرتا دھرتا ہیں مسز فرزانہ احمد۔ تو آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز جنگ بہادر میرے پردادا ہوتے تھے جو یہ گھر بنائے عزیز باغ کے نام سے، اور ان کے بیٹے جینیار جنگ تھے، اور ان کے بیٹے حسن الدین احمد صاحب IAS آفیسر جو میرے سسرے بھی ہوتے تھے۔ انہوں جو ہے سو میرے کو بہت انسپائر کرتے تھے اور بولتے تھے کہ کوئی بھی چیز تم کرو آگے بڑھ کے۔ تو میں بادام کی جالی جو فیملی کی تھی خالی شادیوں میں بناتے تھے لوگ، میں اس کو ایک ہابی کیسا کر کے پھر بزنس کر کے میں اس کو اچھے ڈیکوریٹو ٹریز میں بنا کے شادیوں میں بھی دیتی ہوں اور ریٹیل پرائزز بھی دیتی ہوں، اور میں سوچی کہ لوگوں تک پہنچنا یہ کیا چیز ہے ہماری بادام کی جالی، اس لیے میں اس کو ایسا بزنس کے طور پہ کر رہی ہوں۔ تو مسز فرزانہ قابل تعریف ہیں آپ اور آپ کا کارنامہ۔ تو جیسا کہ آپ کا تعلق تو شاہانہ خاندان سے، نوابی خاندان سے ہیں، تو کئی کاروبار تھے، کئی بزنس تھے، تو اس وقت آپ نے صرف بادام کی جالی کے کاروبار کو کیوں چنا؟ ایک اور بات، جب آپ نے شاہانہ زندگی سے ہٹ کر ایک تجارت کی یا بزنس کی لائن چنی، تو آپ کو کسی قسم کی مزاحمت یا پھر کوئی رکاوٹ حائل ہوئی؟ اس بارے میں بتائیے۔ بزنس میں میرے کو کوئی رکاوٹیں نہیں ہے، الٹا ہمارے سسرے میرے کو انکریج کرتے تھے کہ کیوں لیڈیز گھر میں بیٹھنا، کچھ نہیں تو کچھ کرنا بول کے۔ تو بچے اسکول چل جاتے تھے تو میرے کو اسپیئر ٹائم رہتا تھا، تو میں سوچی کیوں نہیں اپنا بادام کی جالی ہے اس کچھ بزنس بنا کے آگے بڑھاؤں، اس لیے میں جو ہے سو یہ بزنس میں مسز فرزانہ احمد، یہ بات قابل تعریف، قابل دید ہے کہ آپ خاتون خانہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے بزنس میں قدم رکھا اور آپ کو لوگوں کا انکریجمنٹ بھی ملا، خصوصاً حسن الدین احمد صاحب نے بھی آپ کی ہمت افزائی کی جو بہت ہی بڑے دانشور تھے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کا 1990 میں اسی عزیز باغ کی حویلی میں انٹرویو لیا تھا، جب میں آل انڈیا ریڈیو میں کیجول اناؤنسر تھا، مجھے وہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو آج کل جو خاتون کہتے ہیں کہ بھئی کام سے ہم بہت تھک جاتے ہیں اور کافی ڈپریشن ہوتا ہے، ہم گھر کے کام میں ہی بس اپنی مصروفیت کو مکمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ ایک مثال ہیں، ان کے لیے آپ ایک مشعل راہ ہیں، کیونکہ آپ نے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس بزنس کو شروع کیا جو کہ قابل تعریف ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بادام کی جالی تو ہم نے سنا، اس میں کیا کیا آئٹمز بنتے ہیں، کن کن مواقعوں پر بنائے جاتے ہیں، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ یہ جو بادام کی جالی ہے یہ جو ہے سو ہماری فیملی کی جو ہے، تو میں اس کو کیا کری بزنس جیسا بنائی، میں شروع سوچی کہ اور آگے بڑھاؤ، اس کو بڑھاؤ بولتے میں شادیوں کے واسطے ٹریز بنا کے اچھے خوبصورت ڈیکوریٹو، اس پہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبصورت چیزیں ہر چیز بنا کے اب شادیوں میں بھی دیتی ہوں اور ریٹیل میں بھی بیچتی ہوں، اور اس کو میں جو ہے سو بہت سالوں سے کری ہوں، تو میرے کو کافی، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ بہت دلچسپی سے اور بہت اچھے اس سے کری ہوں کہ میرے کو کوئی برڈن نہیں ہوتا اس کا، اور میں بہت اچھی طریقے سے سنبھالتی ہوں، اور میرے کو خوشی ہوتی کہ ایک اچھی چیز جو ہے سو باہر لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسز فرزانہ احمد، آج کل کا زمانہ نیا ٹرینڈ کا ہے، برگر، پزا اور فاسٹ فوڈ کا ہے، ایسے میں آپ کو مٹھائی کی طرف مائل ہونے، راغب ہونے یا پھر بادام کی جالی بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں میٹھے کی طرف اس لیے گئی کیونکہ ہمارے گھر میں خود 100-200 میٹھے بنتے ہیں، اور یہ ہر کسی کو میٹھا بولے تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، تو میں سوچی چلو یہ لائن اچھی ہے کہ میٹھے میں وہ کرو، کیوں باہر کے پزاز یہ برگرز یہ چھوڑ کے میں یہ چیزوں میں اس واسطے لی کہ میٹھے کی جو ہے سو ہماری دنیا میٹھے کی ہے، ہمارا خاندان ہی میٹھے میں رہا ہے، اس لیے میں جو ہے سو یہ چیز میٹھے میں رہ کے یہ بادام کی جالی ہے، مسکے کے لوز ہے، بہت سارے پورن پوری ہے، انڈوں کی بھی سے کافی ہے، 100-200 یا میں کتنے نام گنا سکتی ہوں آپ کو، جتنے ہو سکے ہم لوگ شادیوں میں دعوتوں میں بناتے ہی رہتے، ابھی بادام کی جالی تو یہ بزنس ہی ہو گیا میرا۔ مسز فرزانہ احمد نے اپنے کام کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے ایک ماڈل کے طور پر
बादाम की जाली का नमूना हमारे सामने पेश किया है और आइए हम देखते हैं इसकी क्या खसूसियत है। और नाजरीन इसमें अशरफियाँ हैं और इस पर फारसी में लिखा हुआ है बादाम और ज़ाफ़रान। अगर हम और थोड़ा जूम करें, करीब ले जाएं तो फारसी में है, देखिए। तो कहने का मतलब ये कि ये अदबी घर है, शाही घर है, नवाबी घर है, बहुत ही मुमताज़ घराना है और यहाँ पर होने वाला एक कारोबार यकीनन सबके लिए फ़कीदुल मिसाल, शानदार और यकता है। यूनिक बिजनेस बाई मिसेस फरजाना अहमद, दैट इज़ बादाम की जाली। अशरफी भी है इसमें, तो नाज़रीन हमारे लोगों लिए को पता चले क्या चीज़ है। सही कहा आपने, हम जायका भी देखेंगे और मिसेस फरजाना अहमद ने हमें टेस्ट करने के लिए अशरफी दी है बादाम की जाली की। इस पर फारसी में लिखा हुआ है, नाज़रीन आप देख सकते हैं, इसमें बादाम और ज़ाफ़रान और ये है इसकी शान शान। तो इसका जायका करने के लिए हमारे मिसेस फरजाना अहमद ने हमें दी है, जो कि बिज़नेस के ओनर हैं। हम इसका जायका देखते हैं और इसका रिव्यू देते हैं। वाह, ये जाली है बादाम की, यह बिल्कुल बेदाम, इसमें ज़ाफ़रान, यह बिल्कुल शान शान, आम बाम का मज़ा हमारे अंदर पहुंच चुका है। वाकई इसका जवाब नहीं और इसको रेटेड जाता है द ग्रेट लेडी ओनली मिसेस फरजाना अहमद, हु इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस इन ए वेरी फैंटास्टिक मैनर। तो नाजरीन ये था बादाम की जाली का एपिसोड और इसके ओनर मिसेस फरजाना अहमद ने तफसीली तौर पर बताया इसका पस मंज़र और इसकी शान और इसका क्या टेस्ट है, लोगों में क्या रिव्यू है, ये भी उन्होंने बताया और हमें भी चखाया, हमने भी खाकर देखा। वाकई सबसे उम्दा बेहतरीन है बादाम की जाली और इसे करने वाली शाहाना ख़ानदान, नवाबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मिसेस फरजाना अहमद, शी इज़ द लेडी हु इज़ हैंडलिंग द बिजनेस इन ए वेरी ग्रेट मैनर एंड हैट्स ऑफ टू मिसेस फरजाना अहमद। तो हम इस बादाम की जाली के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि जो लोग पहली बार एजे चैनल देख रहे हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़, गुड बाय।